مجھے جب پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف ہوا، میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں 2007 میں کراچی گیا تھا، تو ڈیفینس میں ہمارا ایک ہاسٹل تھا، اس میں ہم رکے۔ جب زور کی نماز کا وقت آیا نا، تو میں نے اس کو سیکورٹی گارڈ کو کہا یار میں تو نماز جماعت سے پڑھوں گا، مجھے کوئی مسجد بتاؤ۔ کہنے لگا سر آپ کو یہاں 15 منٹ ڈاک پہ جانا پڑے گا، سمندر کے کنارے سے قریب ہی ایک مسجد ہے بہت بڑی، وہاں نماز پڑھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نکل گیا، پوچھتے پوچھتے پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو بائی چانس جماعت ہو گئی۔ میرا خیال تھا وہاں پہ 1:30 بجے نماز ہوگی، لیکن 1 یا 1:15 بجے ہوگی۔ بہت بڑی مسجد۔ اب میں تو کٹر بریلوی تھا نا اس وقت، تو میں سونگنا شروع کیا کہ یہ مسجد کس فرقے کی ہے۔ بڑا سونگ گیا جی، نہیں پتہ لگا، کیونکہ اس میں کوئی علامت ہی نہیں تھی، نہ یا اللہ یا رسول اللہ لکھا تھا، نہ یا اللہ مدد لکھا تھا، نہ حق چاریا لکھا تھا، نہ کوئی پنجا لگا ہوا تھا۔ صاف ستھری مسجد، ایڈی بڑی مسجد، غلطی نال بھی کوئی چیز نہیں تھی لکھی ہوئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا یہ مسجد کس فرقے کی۔ تو میری عادت ہے کہ کوشش ہوتی ہے میں جماعت سے نماز۔ کچھ لوگ وضو کر رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ جی جماعت کروا لیتے ہیں، کیونکہ نماز کا میری جماعت رہ گئی، تو کہا جی کرا لیتے ہیں کہ یار یہ دیوبندیوں کی نہیں لگتی ہے، ورنہ تو دیوبندی تو دوسری جماعت نہیں کرا دیتے۔ بریلویوں والی کوئی دور دور تک اس میں نشانی نہیں ہے مسجد میں، بریلوی قائل ہے دوسری جماعت کے، اہل حدیث والا بھی کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا۔ نماز پڑھائی فارغ ہوا، میں نے کسی سے پوچھا یہ مسجد کس کی؟ جی یہ ڈاکٹر سراج صاحب کی جو جماعت ہے تنظیم اسلامی قرآن اکیڈمی والوں کی یہ مسجد ہے، تو ادھر سارے فرقوں کے لوگ آتے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں۔ اچھا اچھا، وہ مردود جو ہے، ہم تو مردود ہی سمجھتے تھے نا ڈاکٹر سراج صاحب۔ میں فارغ ہی تھا، کام کوئی نہیں تھا، میں کیا مغرب تک، مغرب روٹی کھانی ہے، پھر ہم نے کہیں رات کو یا فجر پڑھ کے ہم نے کہیں دور جانا تھا سائڈ میں نے کہا چلو یار ہم کو کتابیں ادھر دیکھتے ہیں۔ میں نیچے نا بیسمنٹ میں چلا گیا۔ یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں مارچ 2007، کیونکہ 23 مارچ 2007 کو میری ملاقات ہوئی تھی مفتی مجیب الرحمان صاحب سے، تو وہ میں اسی ٹور میں ہوئی تھی، بڑی لمبی ملاقات کراچی میں۔ اس وقت بھی روت لال کی کمیٹی کے چیئرمین، اب تو زبردستی ان کو اٹھایا گیا، بلکہ روت لال کمیٹی ختم ہوئی ہے تو مفتی صاحب کا بھی عہدہ ختم، ورنہ تو وہ اس عہدے کے لیے آلموسٹ بنائے گئے تھے۔ تو وہ جناب مارچ کی بات، میں نیچے گیا، میں نے جناب کتابیں جب دیکھنی شروع کی، وہ سی ڈیز وغیرہ، تو وہ میں نے کہا اچھا، وہاں سے میں نے ایک سی ڈی خریدی، اس کا نام تھا قرآن اور اقبال۔ میں نے وہ نیگیٹو انٹینشن سے خریدی۔ میں نے کہا یہ اس سی ڈی کے اندر نا یہ بتایا ہوگا کہ اقبال کی کون سی تعلیمات قرآن کے خلاف ہے، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی ڈاکٹر اقبال کا زیادہ سگا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر شاہ صاحب تو اقبال کو ایک آئیڈیل طور پہ مانتے ہیں، پولیٹیکل ایک سٹرگل کے اندر۔ خیر میں نے سی ڈی لے لی۔ سر اس ایک لیکچر میں میری لائف بدل گئی قرآن کی۔ جب میں نے آ کے وہ سنی نا، تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ سب سے پہلے تو قرآن پڑھنا چاہیے پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بنا۔ تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، تو آہستہ آہستہ میرے عقیدوں کی اصلاح ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، 10 موسی کی ان کو بتایا، بڑی ڈیٹیل، 2 دفعہ میری ان کی بڑی لمبی ملاقات، بڑی شفقت فرمائی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی دولت دی، توحید، الحمد۔